بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کے درمیان معاہدہ، پاکستان کو $1.17 کروڑ کی رقم ملے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے دورے مقبوضہ فلسطین پر فلسطینیوں کے وسیع مظاہرے، اسرائیلی جرائم میں امریکہ کے برابر کا شریک ہونے پر زور۔ سری لنکا میں معاشی بحران، عوام کا احتجاج اور پرتشدد مظاہرے، پارلیمنٹ کے قریب مظاہرین اور پولیس میں تصادم، درجنوں زخمی۔ جامع ایٹمی معاہدے سے نکلنا امریکہ کی بہت بڑی غلطی تھی، امریکی صدر جو بائیڈن کا اعتراف۔ اور پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF سے پاکستان کو $1.17 کروڑ کی رقم ملے گی۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بتایا ہے کہ اسلام آباد اور عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے IMF کے ساتھ معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے ٹویٹر پر عالمی مالیاتی ادارے کا اعلامیہ شیئر کیا ہے۔ مفتاح اسماعیل نے اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ IMF پاکستان کو 7ویں اور 8ویں قسط کی مد میں $1.17 کروڑ فراہم کرے گا۔ معاہدے سے متعلق IMF کے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو طلب و رسد پر مبنی ایکسچینج ریٹ کا تسلسل برقرار رکھنا ہوگا اور مستعد مانیٹری پالیسی اور سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ایکسپورٹ ری فنانس اسکیمیں شرح سود سے منسلک رہیں گی۔ کرپشن کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان میں الیکٹرانک طور پر اثاثے ظاہر کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ حکومت پاکستان نیب سمیت اینٹی کرپشن اداروں کی اثر انگیزی بہتر کرنے کے لیے کام کرے گی۔ IMF کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان کو $1.17 کروڑ دستیاب ہوں گے، تاہم پاکستان کو حالیہ بجٹ پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ عالمی حالات کے تناظر میں پاکستان کو اضافی اقدامات کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ IMF اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ عالمی مہنگائی اور اہم فیصلوں میں تاخیر سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوئے۔ زائد طلب کے سبب معیشت اتنی تیز تر ہوئی کہ بیرونی ادائیگیوں میں بڑا خسارہ ہوا۔ کینیڈا میں ہندوستانی سفارت خانے نے رچمنڈ ہل میں واقع ایک ہندو مندر میں نصب گاندھی جی کا مجسمہ توڑے جانے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI نے کینیڈین ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ رچمنڈ ہل میں ایک وشنو مندر میں نصب گاندھی کے 5 میٹر اونچے مجسمے کو بدھ کے روز توڑ دیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق یارک ریجنل پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ مجسمے کو کسی نفرت کی بنیاد پر تو نہیں توڑا گیا ہے۔ یارک ریجنل پولیس کے ترجمان کانسٹیبل ایمی بودریو نے بتایا کہ مجسمے پر ریپسٹ اور خالستان جیسے ناگوار الفاظ بھی لکھے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یارک ریجنل پولیس کسی بھی قسم کی نفرت پر مبنی واقعے کو برداشت نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ نسل پرستی، قومیت، لسانی تعصب، رنگ، مذہب، عمر اور جنس کی بنیاد پر دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے خلاف قانون کے مطابق زیادہ سے زیادہ حد تک مقدمہ چلایا جائے گا۔ واقعے کے بعد ٹورنٹو میں ہندوستان کے قونصل جنرل اور اوٹاوا میں ہندوستانی ہائی کمیشن نے اس واقعے کی مذمت کی اور متعلقہ کینیڈین حکام سے رابطہ کیا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے نئے مشرق وسطیٰ کے قیام کے لیے امریکی سازش کی ناکامی کو استقامت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بدھ کی رات 2006 میں صہیونی حکومت کے ساتھ جنگ میں تحریک مزاحمت کی کامیابی کی سالگرہ کی آمد کی مناسبت سے ایک بیان میں کہا ہے کہ استقامت کا اہم ترین نتیجہ نئے مشرق وسطیٰ کے قیام کے لیے امریکی سازش اور منصوبے کی ناکامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 33 روزہ جنگ کا ایک اور نتیجہ لبنان اور دشمن غاصب صہیونی حکومت کے درمیان دفاعی طاقت کے توازن کا قیام ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ اسرائیل کے وزیر جنگ اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں کہ لبنان کے خلاف دھمکیوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ تک میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتا، جو گزشتہ 15 سے زائد برسوں سے محاصرے میں ہے، تو پھر لبنان میں کیسے داخل ہونے کی جرات کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کا امریکہ 2003 اور 2006 کے امریکہ سے مختلف ہے اور بوڑھا امریکی صدر جو بائیڈن خود امریکہ کی پیری کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج مغربی ایشیا کے لیے نیا منصوبہ تیار کیا گیا اور بائیڈن کا دورہ اسی تناظر میں انجام پا رہا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے اس دورے کے 2 اہداف ہیں۔ پہلا مقصد خلیج فارس کے ملکوں کو تیل اور گیس کی برآمدات پر راضی کرنا ہے، کیونکہ روس یوکرین جنگ کے نتائج کے تعلق سے امریکیوں کا پہلا اور فیصلہ کن مشن یورپ کے لیے روسی گیس کا متبادل فراہم کرنا ہے۔
سید حسن نصراللہ نے کہا کہ جو بائیڈن کے اس دورے کے دوسرا مقصد کا تعلق اسرائیل سے ہے، یعنی یہ دورہ وہ اسرائیل کے لیے کر رہے ہیں۔ فلسطینی عوام نے غزہ میں مظاہرہ کر کے امریکی صدر کے دور مقبوضہ فلسطین کے خلاف احتجاج اور واشنگٹن کو اسرائیلی جرائم میں برابر کا شریک قرار دیا ہے۔ فلسطین میڈیا ایسوسی ایشن نے جمعرات کو غزہ میں ایک بڑا مظاہرہ کر کے بین الاقوامی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ الجزیرہ کی شہید رپورٹر شیرین ابو عاقلہ کے قتل کے حوالے سے واضح اور ٹھوس موقف اختیار کرتے ہوئے اسرائیل کو عالمی صحافتی حلقوں میں بین الاقوامی تنظیموں سے نکال باہر کریں۔ فلسطین میڈیا ایسوسی ایشن کے صدر محمد ابو قمر نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت صحافیوں کے ساتھ جو بھی سلوک کر رہی ہے اس میں امریکہ برابر کا شریک ہے۔ فلسطینی تنظیموں نے بھی جو بائیڈن کے دور مقبوضہ فلسطین کی مذمت کرتے ہوئے الجزیرہ ٹیلی ویژن کی شہید رپورٹر شیرین ابو عاقلہ کے قتل کی منصفانہ تحقیقات کرائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب عوامی مزاحمتی کمیٹیوں کی جانب سے جاری کیے جانے والے مذمتی بیانات میں کہا گیا ہے کہ ایک بھی فلسطینی شہری امریکی صدر کے دور مقبوضہ فلسطین سے خوش نہیں ہے۔ بیانات میں کہا گیا کہ فلسطینی عوام اور مجاہدین کو امریکی صدر کے دورے کی مخالفت میں تحریک مزاحمت و انتفاضہ تیز تر کر دینا چاہیے۔ تحریک المجاہدین نے بھی ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ جو بائیڈن کے دور مقبوضہ فلسطین کے موقع پر بیت لحم کی شاہراہوں پر شہید شیرین ابو عاقلہ کی تصویروں والے بل بورڈ نصب کیے گئے ہیں جن پر اس معاملے میں انصاف سے کام لینے کے مطالبات درج ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن بدھ 30 جولائی کو اپنے دورے مغربی ایشیا کے آغاز میں غاصب صہیونی حکومت کے صدر مقام تل ابیب پہنچے ہیں۔ جو بائیڈن کے اسرائیل پہنچتے ہی غاصب صہیونی حکومت نے آئرن لائٹ کے نام سے موسوم ایک اینٹی ڈرون لیزر سسٹم کی رونمائی کی ہے۔ صہیونی فوجوں نے اس موقع پر امریکی صدر کو ایک فلم بھی دکھائی جس میں بتایا گیا کہ یہ لیزر سسٹم کون کون سے ڈرون طیاروں کا پتہ لگانے اور انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا اسنا 3 اسرائیلی عہدیداروں نے ایک امریکی جریدے کو بتایا کہ رواں ہفتے کے آخر میں سعودی کنگ بن سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد بن سلمان کے ساتھ جو بائیڈن کی ملاقات کے بعد اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کا باضابطہ اعلان متوقع ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی جمعرات کی صبح سویرے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم یائر لیپڈ کے ساتھ اپنی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کی جس میں کلیدی نوعیت کے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی راہوں کا جائزہ لیا گیا۔ 9 یورپی ملکوں نے ایک بیان جاری کر کے 6 فلسطینی تنظیموں کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کی اسرائیل کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق فرانس، جرمنی، بیلجیم، ڈنمارک، اسپین، آئرلینڈ، اٹلی، ہالینڈ اور سویڈن نے ایک بیان میں 6 فلسطینی تنظیموں کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کی اسرائیل کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے ان فلسطینی تنظیموں کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ ان فلسطینی تنظیموں کے ساتھ تعاون کا عمل جاری رہے گا۔ اس سے قبل صہیونی وزیر جنگ اکتوبر 2021 میں عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے ساتھ تعاون کے الزام میں ان فلسطینی تنظیموں کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ ان فلسطینی تنظیموں میں قیدیوں اور انسان دوستانہ امور سے متعلق الضمیر تنظیم، فلسطینیوں اور بچوں کے دفاع کی بین الاقوامی تحریک، عرب خواتین کی کمیٹیوں کی یونین اور زراعت سے متعلق یونین، ادارے الحق اور ترقی و تحقیقاتی مرکز کا نام شامل ہے۔ سری لنکا میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ کولمبو سے موصول رپورٹوں میں بتایا گیا کہ پارلیمنٹ کے قریب پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ بتایا گیا کہ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جس کے بعد مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ سری لنکن پولیس اور مشتعل مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 45 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سری لنکا کے آرمی چیف نے عوام سے اپیل کی ہے کہ پرسکون رہیں۔ سری لنکن آرمی چیف نے اسی کے ساتھ ملک کے آئین کا احترام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سری لنکا کے مفرور صدر گوٹابایا راجپکشے نے اب تک اپنا استعفیٰ ارسال نہیں کیا، جبکہ انہوں نے اسپیکر پارلیمان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ بدھ تک وہ استعفیٰ پیش کر دیں گے۔ یاد رہے کہ کولمبو میں ایوان صدر پر مظاہرین کی الغار کے بعد سری لنکا کے صدر ایک فوجی طیارے کے ذریعے بھاگ کے بدھ کی صبح مالدیپ پہنچ گئے تھے۔ مالدیپ کے ابلاغیاتی اداروں کی رپورٹوں میں بتایا گیا کہ گوٹابایا راجپکشے ایک پرائیویٹ طیارے سے سنگاپور جانے والے ہیں، لیکن ان کی آخری منزل
کسی کو معلوم نہیں ہے۔ سری لنکن پارلیمنٹ نے وزیر اعظم وکرما سنگھے کو قائم مقام صدر بنا دیا ہے، لیکن عوام نے اس پر بھی اعتراض اور اس تقرری کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے علیحدگی کو بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ اس معاہدے میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ غاصب صہیونی ریاست یعنی اسرائیل کا دورہ کرنے والے امریکی صدر نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ طے شدہ ایٹمی معاہدے سے نکل جانا سب سے بڑی غلطی تھی۔ جو بائیڈن نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو ایٹمی معاہدے میں واپس آ جانا چاہیے۔ امریکی صدر نے واشنگٹن کے ناجائز مطالبات کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر گیند تہران کے پالے میں پھینکتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں فیصلہ اب ایران کو کرنا ہے۔ واضح ہے کہ ایران کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کے نتیجے میں ایٹمی مذاکرات میں پیش رفت کا مشاہدہ کیا جا رہا تھا، لیکن مغربی ملکوں اور خاص طور سے امریکہ نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایٹمی معاہدے کو پہنچنے والے نقصانات کے ازالے کے لیے تاحال کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا، بلکہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کو جاری رکھنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے مذاکرات طویل اور ان کی کامیابی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے سے غیر قانونی طور سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ صدر جو بائیڈن نے اقتدار میں آنے کے بعد ایٹمی معاہدے میں واپسی کا رجحان تو ظاہر کیا، لیکن اب تک اس حوالے سے وہ ضروری اقدامات سے گریز کرتے رہے ہیں۔ سعودی حکومت جنگ بندی اور جنگی قیدیوں کے تبادلے سے متعلق سمجھوتے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی قیدیوں سے متعلق کمیٹی کے سربراہ عبد القادر المرتضیٰ نے کہا ہے کہ سعودی حکومت نے جنگی قیدیوں کے تبادلے سے متعلق 10 مقامی سمجھوتوں کو کہ جن پر عید الاضحیٰ کے موقع پر عمل ہونا تھا شکست سے دوچار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگی قیدیوں کے تبادلے سے متعلق سمجھوتے کے بارے میں کہ جس پر مارچ میں دستخط ہوئے تھے، مذاکرات میں پیش رفت ابھی 50% سے بھی کم ہے، اور یمن کے صوبے مغرب میں سعودی اتحاد کے اعلی کار فوجی اس سمجھوتے کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے کوئی فہرست پیش نہیں کی ہے۔ یمن کی سالویشن حکومت کی جنگی قیدیوں سے متعلق کمیٹی کے سربراہ عبد القادر المرتضیٰ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ نے مقابل فریق پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا ہے اور اس مسئلے پر جو انسان دوستانہ بھی ہے بہت کم توجہ دی ہے۔ دوسری جانب یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ نے سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی پابندی نہ کیے جانے پر کڑی تنقید کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے کہا کہ جنگ بندی کے بارے میں سعودی اتحاد میں شامل ملکوں کی مفاہمت کی شرح بالکل ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی عوام کو غیر منصفانہ محاصرے کا سامنا رہا ہے اور ہزاروں ملازمین تنخواہوں کے بغیر کام کریں اور یہ مسئلہ ہر سطح پر پایا جاتا ہے۔ اس سے قبل یمن کے اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشات نے کہا تھا کہ سعودی اتحاد اور اس کے اعلیٰ کار فوجیوں کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے باوجود فائر بندی کو ہم مستحکم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر سارے امور تبدیل ہو سکتے ہیں اور جوابی کارروائی کا سلسلہ کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ یمن کے اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشات نے کہا کہ یمنی عوام کے مسائل مشکلات میں کمی لانے اور جہریت بند کرانے کی غرض سے اور اسی طرح یمن کا ظالمانہ محاصرہ ختم کرانے کے لیے جنگ بندی کو قبول کیا گیا، مگر یہ دروازے ہمیشہ کھلے نہیں رہیں گے اور اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کہ سعودی اتحاد جنگ بندی سے یمنی عوام کے خلاف کوئی غلط فائدہ اٹھائے۔ اپریل 2022 میں اقوام متحدہ کی کوششوں سے یمن میں جنگ بندی کی مدت میں توسیع کا اعلان کیا گیا ہے، مگر سعودی اتحاد کی جانب سے اس جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی 7 سالہ جنگ کے دوران 10,000 یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 40 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ سعودی جہریت کے نتیجے میں یمن کا 85% بنیادی ڈھانچہ بھی تباہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس ملک کو شدید غذائی بحران کا